سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک افسردہ اور بجھا ہوا انسان حاضر ہوا، درخواست کرتا ہے، اللہ کے محبوب، بہت بڑا گناہ گار ہوں، بہت بڑا خطا کار ہوں، میری بخشش کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ میری خطائیں معاف کر دے۔ خصوصاً زمانہ کفر میں نے بہت بڑا جرم کیا تھا اور اس جرم کا احساس میرا تعاقب کرتا رہتا ہے، راتوں کو سو نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے جب اسلام قبول کر لیا تو تیرے ماضی کی ساری خطائیں دھل گئیں۔ اسلام جو ہے یہ ماضی کے گناہوں کے داغ دھو ڈالتا ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں حضور، وہ داغ ہی ایسا ہے، وہ جرم اتنا سنگین ہے کہ میں بے قرار رہتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تمہاری قوم یہی کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، وہ نومولود اور چھوٹی بچیوں کو دفن کرتے تھے، جب میں نے اپنی بچی کو دفن کیا تھا تو وہ بڑی ہو چکی تھی، شعور کو پہنچ چکی تھی، اس نے میرے سامنے زندگی کی بھیک مانگی تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، پھر اس نے پوری ڈیٹیل بیان کی کہ گھر میں امید تھی، تجارت کا سفر درپیش ہو گیا، جاتے ہوئے بیوی سے کہنے لگا، لڑکا پیدا ہو تو اچھی طرح سے اسے سنبھال کے رکھنا، لڑکی پیدا ہو تو اسے دفن کرا دینا۔ ایک عرصے کے بعد واپس لوٹا، گھر میں بیٹھا ہے، بیوی نے کہا کہ بچی ہوئی تھی، دفن کر دی گئی تھی۔ کہنے لگا، حضور، ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، ایک بچی میرے گھر میں آئی، اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میں نظر ہٹا نہیں سکتا تھا اس سے، اور اس کی گفتگو میں اتنی پذیرائی تھی، اتنی کشش تھی کہ وہ جب بولتی تھی تو اس کی گفتار شبنم کے ٹھنڈے قطروں کی طرح میرے دل پہ گرتی تھی۔ اور حسرت کے لہجے میں بیوی سے کہنے لگا، یہ کس کی بچی ہے؟ وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے آنگن میں یہ بچی اندلیب خوشنوا بن کر چہکتی ہوگی۔ بیوی نے سمجھا شاید اس کے سینے میں انسانی جذبہ بیدار ہو گیا ہے، اس نے ہمت کی اور بتا دیا کہ یہ آپ کی بچی، جب آپ چلے گئے تھے تو یہ پیدا ہوئی تھی، میری مامتا نے گوارا نہ کیا کہ میں اسے زندہ دفن کر دوں، میں نے اسے اپنی بہن کے گھر پرورش کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کی بچی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہنے لگا، بس حضور، جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ میری بچی ہے تو اچانک وحشت کا جذبہ پیدا ہوا، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ گڑھا کھودنے کے لیے کدال اٹھائی، بیوی سے نظر بچا کر بچی کی انگلی پکڑی، بچی تو بڑی خوش تھی کہ آج مجھے میرا ابو مل گیا، انگلی پکڑ کر بچی کی جنگل کی طرف چلا گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، یہ گڑھا کھودنے لگا، بچی کو ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا، گڑھا کھودتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو گیا، بچی تڑپ کے آئی اور اپنے دوپٹے کے دامن سے اپنے باپ کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے ہیں؟ جہالت کے مارے ہوئے باپ نے کہا، تجھے دفن کرنے کے لیے۔ یہ غیر فطری اور غیر انسانی جواب سن کر بچی سہم گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ دفن کریں گے کیوں؟ جہالت کا مارا ہوا باپ کہنے لگا، بیٹی، کوئی اور جرم نہیں ہے تیرا،
لیکن یہی جرم کیا کم ہے کہ تو بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوئی. ہم بیٹیوں کو زندہ نہیں چھوڑا کرتے. وہ کہنے لگی ابا حضور اگر یہ جرم ہے تو میرا نہیں، میں تو فطرتاً بیٹی پیدا ہوئی ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں زندگی کے سفر میں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، لیکن خدا را مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے. حضرت زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کے رحمت للعالمین ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا پھر تجھے رحم نہ آئے؟ تو نے اس کی اپیل منظور نہ کی؟ زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگا نہیں آقا، میں پاگل ہو چکا، مجھ پہ وحشت سوار تھی، میں نے بچی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گڑھے میں پھینکا تھا اور وہ تڑپتی رہی کہ میں نے وہ گڑھا مٹی ڈال ڈال کے برابر کر دیا. اس نے چیخ چیخ کر کہا تھا ابا رحم کر، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ تو نے یہ آدم خور خطا زمانہ کفر میں کی تھی، لیکن میرے سامنے ہٹ جا، میرے سامنے نہ آیا کر کہ تیری آنکھوں سے مجھے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے.